عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت آٹھویں کی غزل نمبر 2 جس کے شاعر ہیں جگر مراد آبادی، یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جس میں پہلی بات میں کیا ہوتا ہے کہ غزل کے تعلق سے مختصر سی معلومات دی ہوئی ہوتی ہے کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ تو اس میں اردو غزل میں انسانی زندگی کے مسائل اور درد غم کو پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اردو غزل جو ہے اس میں کیا ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل اور درد غم، جو انسانی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل ہے اور جو درد و غم ہے، اس کو پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ انہیں پڑھ کر ہم پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بتا رہے کہ جب ہم اس غزلوں کو پڑھتے، کسی بھی غزلوں کو پڑھتے، تو ہم پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب کون سی کیفیت؟ وہ کیفیت جو کیفیت شاعر بیان کر رہا ہے، جو حالات شاعر بیان کر رہا ہے، چاہے درد و غم کے ہو، چاہے کسی بھی مسائل کے تعلق سے ہو، تو مانو ایسا احساس ہوتا ہے کہ مانو ہماری ہی وہ کیفیت ہے، ہماری ہی ایسے حالات ہیں، جسے غالب نے اس مصرعے میں بیان کیا ہے۔ میں نے جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ غالب کے شعر کا ایک مصرعہ ہے جس کے معنی اس طرح سے ہوں گے کہ مانو میں نے جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں، یعنی بتانا چاہ رہے شاید کہ جب میں نے غزلوں کو پڑھتے ہیں ہم، تو مانو ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، جو شاعر نے بیان کیا ہے، یہ تمام میرے دل کے اندر ہے، یعنی یہ تمام میرے دل کے حالات ہے، یہ حالات تو میری ہی ہے جو شاعر بیان کر رہا ہے۔ اس طرح سے حالات، اس طرح کی کیفیت ہم پر طاری ہو جاتی ہے۔ غزل کے اشعار ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی اور اغانت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ بتا رہے کہ غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں یہ ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی، کس طرح سے انسانوں سے ہمدردی اور اغانیت، لگاؤ کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ جگر کی شاعری میں بھی یہی رنگ نمایاں ہے۔ بتا رہے کہ جگر کی جو شاعری ہے، یعنی جو جگر مراد آبادی کی شاعری ہے، اس میں بھی یہی رنگ نمایاں ہے۔ کون سا رنگ؟ کہ انسانوں سے ہمدردی والا اور اغانت والا۔ اس کے بعد جان پہچان میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر کا اصل نام، ان کی پیدائش، ان کی تعلیم، شاعری مجموعے، یہ تمام چیزیں سے لے کر ان کے انتقال تک بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جگر مراد آبادی کی جان پہچان دیکھیں گے کہ جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا، یعنی ان کا نام کیا تھا؟ اصل نام علی سکندر تھا۔ وہ 1890 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی علی نذیر بھی شاعر تھے۔ اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو والد تھے، جن کا نام تھا مولوی علی نذیر، جو بھی کیا تھے؟ شاعر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جو شاعری کا پیشہ ہے یہ وراثت سے ملا ہوا ہے۔ جگر کم عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ ان کی قابلیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کم عمری ہی سے شعر کہنے لگے تھے۔ جگر کی شاعری میں عشق کا پہلو ممتاز نظر آتا ہے۔ جب ہم ان کی شاعری کو پڑھیں گے تو عشقیہ مجاز کی شاعری دکھائی دیں گی۔ عشق کا پہلو ممتاز نظر آتا ہے، عشقیہ مجاز کے اندر عشقیہ شاعری ان کی دکھائی دیتی ہے۔ جگر کی شاعری میں سادگی اور روانی کے ساتھ دلکشی، رنگینی، کیف و سرمستی پائی جاتی ہے۔ اب ان کی شاعری کی خوبی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا خوبی تھی ان کی شاعری کی، کہ سادگی تھی، ایک دم سادہ شاعری، آسان زبان کا استعمال، روانی، اور اس کے ساتھ دلکشی، رنگینی، کیف اور سرمستی۔ اس کے بعد میں ان کے شاعری مجموعے بیان کیے جا رہے ہیں کہ آتش گل اور شعلہ طور، ان کے شاعری مجموعے ہیں، یعنی دو شاعری مجموعے کے نام بیان کیے جا رہے ہیں کہ آتش گل اور دوسرا ہے شعلہ طور۔ آتش گل پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا ہے۔ جو آتش گل جو ان کا شاعری مجموعہ ہے، اس پر ان کو ساہتیہ اکیڈمی انعام سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس کے بعد 1960 میں جگر کا انتقال ہوا۔ 1960 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی 1890 میں پیدا ہوئے اور 1960 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چلیے اب غزل کے اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، یعنی آدمی آدمی سے تو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ظاہری طور پر، جسمانی طور پہ، لیکن دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ہر ملنے والا دل سے مل رہا ہو، محبت سے مل رہا ہو۔ دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، یعنی آدمی آدمی سے تو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن دل سے دل ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، یعنی دل سے دل کم ہی لوگوں کا ملتا ہے، یعنی زیادہ تر لوگ ظاہری طور پر ملتے ہیں، دکھاوے کے لیے ملتے ہیں۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے،
वो कुछ इस सादगी से मिलता है। बता रहे कि मैं जब मेरा दोस्त मुझसे मिलता है तो भूल जाता हूँ मैं सितम इसकी, यानी अपने दोस्त के किए हुए तमाम सितम गमों को मैं भूल जाता हूँ। वो कुछ इस सादगी से मिलता है। जब उनका दोस्त उनसे मिलता है, उस सादगी से मिलने की वजह से उनके दोस्त के किए हुए तमाम सितमों को, दुखों को, गम को वो भूल जाते हैं। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। बता रहे कि आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है, यानी अपने दोस्त की हंसी को फूलों के रंग से तशबीह दी गई है। बता रहे कि आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है, यानी बता रहे कि जब उनका दोस्त हंसता है तो मानो इस तरह से दिखाई देता है कि इस तरह से बाग के अंदर रंगीन फूल होते, खूबसूरत फूल दिखाई देते, इसी तरह से उनका दोस्त भी दिखाई देता जिस तरह से हंसता है। यानी उनकी हंसी को फूलों के रंग से तशबीह दी गई है, यानी उनकी हंसी को इस तरह से खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है कि मानो वो बाग के रंगीन फूल है, फूलों का रंग सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। अब इस शेर में शायर बयान कर रहे हैं कि जिस तरह से क़यामत के दिन इंसान अपने तौर पर अपने होश व आवाज़ में नहीं रहेगा, इसी तरह से बयान कर रहे कि जिस तरह से उनका दोस्त सामने आता है, उनके सामने आता है तो उनके दोस्त का क़द खुशकामती, यानी अच्छे क़द का होना। तो बता रहे कि जब उनका दोस्त उनके सामने आता है, उनके क़द की वजह से, उनके दोस्त की खूबसूरती की वजह से, जिस तरह से इंसान क़यामत के दिन अपने होश आवाज़ में नहीं रहेगा, इसी तरह से उनके दोस्त की खूबसूरती को देखकर, उनके दोस्त की क़द को देखकर, उनके महबूब के क़द को देखकर वही हालत, क़यामत सी हालत उन पर बर्पा हो जाती है, यानी होश आवाज़ गुम हो जाता है। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। बता रहे कि मिलके भी जो कभी नहीं मिलता। फिर बयान कर रहे कि जो उनसे कभी नहीं मिलता, यानी उनके दोस्त से मुखातिब होकर कह रहे कि मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, यानी ज़ाहिरी तौर पर तो उनका दोस्त उनसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकी तौर पर दिल से वो नहीं मिलता, लेकिन टूट कर दिल उसी से मिलता है। यानी बयान कर रहे कि लेकिन मेरा दिल है कि उसी से मिलने को तरसता है, उसी से मिलता है, टूट कर मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा लगाव से मिलता है, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से मिलता है। भले उनका दोस्त उनसे मिलकर भी नहीं मिलता, ज़ाहिरी तौर पर मिलता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर मोहब्बत से नहीं मिलता, लेकिन बता रहे कि वो उनका दिल से मिलता है। रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। बता रहे कि रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। हमसायगी यानी पड़ोस में होना। बता रहे कि उनका दोस्त अगर उनके पड़ोस में भी रहा, बाजू में भी रहा, हाँ, तब भी उनके रूह को, उनके दिल को वो मज़ा मिलता है, मोहब्बत का मज़ा मिलता है। भले उनका दोस्त उनसे मोहब्बत से पेश नहीं आता हो, मोहब्बत से नहीं मिलता हो, मोहब्बत नहीं करता हो, लेकिन बता रहे कि अगर वो उनके पास में भी रहा, उनके पड़ोस में भी उनका दोस्त रहा, तब भी उनको वो मज़ा, मोहब्बत का मज़ा आता है। यानी इस तरह से पास में होना भी उनके लिए खुशी का सबब समझते हैं, यानी यानी बयान कर रहा है कि जिस तरह से अगर वो पास में भी रहा तो मानो वो मोहब्बत का मज़ा मुझको, मेरी रूह को मिलता होता है। यानी पास में होना ही उनके लिए मोहब्बत का मज़ा देने जैसी है, मोहब्बत करने जैसी है।